السلام علیکم ناظرین محترم، آج ہم ایک انتہائی سنگین اور تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال اور بحران کے اوپر بات کریں گے، جو کہ ہے ابنائے ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز۔ یہ عالمی توانائی کی سپلائی کا سب سے اہم گلا گھونٹ ہے اور موجودہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ کی وجہ سے یہ علاقہ اب ایک مکمل جنگی میدان بن چکا ہے۔ ہم اس کی جغرافیائی اہمیت، ایران کی جانب سے تازہ ترین بیانات اور انتباہات، عملی صورتحال، اس کی بندش کے نتیجے میں ہونے والے وسیع معاشی اثرات کا مکمل جائزہ لیں گے۔ تمام معلومات تازہ ترین رپورٹس اور معتبر ذرائع پر مبنی ہیں۔ جی، بات کرتے ہیں ابنائے ہرمز اور تیل کی سپلائی۔ جیسا کہ سب ناظرین کو معلوم ہے کہ ابنائے ہرمز ایک انتہائی تنگ سمندری راستہ ہے جو فارس خلیج کو خلیج عمان اور بحیرہ عرب سے ملاتا ہے۔ اس کی چوڑائی صرف 21 سے 33 کلومیٹر ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا کا سب سے حساس اور اہم تیل کا چیک پوائنٹ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں سے روزانہ تقریباً 20% عالمی خام تیل، تقریباً 20 ملین بیرل فی دن اور ایک بڑا حصہ مائع قدرتی گیس LNG کی برآمد ہوتی ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عراق، کویت، قطر اور بحرین جیسے خلیجی ممالک کا بیشتر تیل یہیں سے گزر کر عالمی منڈیوں تک پہنچتا ہے۔ اس راستے کی بندش یا رکاوٹ عالمی توانائی کی سپلائی کو شدید متاثر کر سکتی ہے، جو اب عملی طور پر ہو رہی ہے۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد 8 یا 9 مارچ کو اسمبلی آف ایکسپرٹس نے ان کے بیٹے آیت اللہ مجتبی خامنئی کو نیا سپریم لیڈر منتخب کر لیا۔ ایرانی اسٹیٹ ٹی وی نے ان کا نام پہلی دفعہ عوامی بیان میں پڑھا۔ وہ خود ابھی تک عوامی طور پر نظر نہیں آئے۔ اس بیان میں واضح طور پر کہا گیا، ابنائے ہرمز کو ٹول آف پریشر بنانے کے لیے بند رکھنا ضروری ہے۔ انہوں نے شہداء کے خون کا بدلہ لینے، خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے اور دشمن سے معاوضہ نہ ملنے پر اسی تناسب سے تباہی کی دھمکی دی۔ ایرانی انقلابی گارڈز نے 2 مارچ سے ابنائے ہرمز کو عملی طور پر بند رکھا ہے۔ کوئی بھی غیر ملکی جہاز گزرنے کی کوشش کرے تو اسے حملے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تازہ ترین صورتحال کی بات کرتے ہیں۔ کمرشل شپنگ ٹریفک تقریباً 90 سے 95% کم ہو چکی ہے۔ عام طور پر روزانہ یہاں سے 150 جہاز اور اب صرف 1 یا 4 جہاز گزر رہے ہیں۔ 11 مارچ کو 3 جہازوں پر حملے ہوئے اور ایک تھائی جہاز پر ڈرون یا USV حملہ جسے آگ لگ گئی اور تینوں ملاح لاپتہ ہو گئے اور دوسرے جہازوں کو بھی بہت نقصان پہنچا۔ نیول مائنز لگائے ہوئے ہیں۔ ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز میں نیول مائنز لگائے ہوئے ہیں، جو کہ امریکی رپورٹس کے مطابق ہے، لیکن بڑے پیمانے پر نہیں ہے۔ یہ ان کی تعداد تقریباً 10 ہے، کیونکہ اس سے چین اور عراق کی معیشت کو بھی بہت نقصان پہنچے گا۔ ایران کے UN سفیر امیر سعید ایرانوی نے کل کہا کہ ایران اسٹریٹ کو بند نہیں کرے گا اور فریڈم آف نیویگیشن کا احترام کرے گا۔ یہ بیان سپریم لیڈر کے بیان سے متضاد ہے، جس سے کنفیوژن ہے۔ امریکہ کی طرف سے نیوی ایسکورٹس ابھی شروع نہیں ہوئی۔ ایک عہدیدار نے کہا ہے، ابھی ملٹری طور پر ممکن نہیں کیونکہ بہت رسکی ہے۔ ایران نے بھارتی جہازوں کو محفوظ راستے دینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ خارجہ وزیر جے شنکر اور ایرانی وزیر کے درمیان بات چیت کے بعد بندش کے نتیجے میں ہونے والے سنگین معاشی اثرات۔ تازہ اپڈیٹس پر یہ بحران اب ایک تاریخی عالمی توانائی بحران بن چکا ہے۔ اس کے فوری اثرات کیا ہیں، آئے ہم جانتے ہیں۔ کروڈ آئل کی قیمت $100 سے اوپر برقرار ہے اور ایک ہفتے میں 8 یا 9% اضافہ ہوا ہے۔ دیگر توانائی کی قیمتیں بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ LNG عالمی اسٹاک مارکیٹس میں بھی گراوٹ جاری ہے۔ انفلیشن کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اچھا جی، جانتے ہیں کہ اس کے وسیع و طویل مدتی اثرات کیا ہوں گے۔ ایشیا جیسا کہ چین، بھارت، جاپان، جنوبی کوریا سب سے زیادہ متاثر، کیونکہ خلیج سے 70 سے 80% تیل درآمد ہوتا ہے۔ پاکستان اور بھارت میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں تیزی سے بڑھ سکتی ہیں۔ پاکستان میں تو پہلے سے ہی $300 فی لیٹر سے اوپر جانے کا شدید خطرہ ہے اور پاکستان نے $50 پیٹرول مہنگا کر بھی دیا ہے۔
یورپ میں بھی توانائی کا بحران آ سکتا جی، بجلی کے پلانٹ، صنعتیں اور گھریلو استعمال متاثر ہو سکتے ہیں۔ عالمی سپلائی چین میں شدید خلل ہوگا اور فیکٹریاں بند ہونے، ٹرانسپورٹ لاگت میں اضافہ، خوراک اور دیگر اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھنے کا امکان ہے، اور متبادل راستے بھی بہت ناکافی ہیں۔ سعودی UAE پائپ لائن کی گنجائش محدود ہے، افریقہ کے گرد گھوم کر جانوں اور وقت اور لاگت دگنی کر دے گا، اس لیے اگر یہ بحران ہفتوں یا مہینوں تک جاری رہا تو عالمی ریسیشن کا خطرہ ہے، غریب ممالک میں خوراک کی کمی ممکن ہے۔ پاکستان جو پہلے سے ہی معاشی مسائل میں گرا ہوا ہے، وہاں معاشی مسائل میں اور اضافہ ہو سکتا ہے۔ پیٹرول، CNG، بجلی کے بلوں میں اضافات، برآمدات متاثر ہو سکتی ہیں اور روپے کی قدر میں مزید کمی ہو سکتی ہے۔ مستقبل میں ایران کے پاس ہزاروں تیز رفتار کشتیاں، مستقبل کے امکانات اور نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، آئیے ہم اس بارے میں بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ ایران کے پاس ہزاروں تیز رفتار کشتیاں، اینٹی شپ میزائل، ڈرونز اور مائنز ہیں۔ یہ دہائیوں کا منصوبہ ہے۔ امریکہ اوور ویلمنگ رسپانس کی دھمکی دے رہا اور تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ US فورس سے اسٹریٹ کھلوانا کوائٹ لائکلی ہے، لیکن ابھی نیوی اسکواڈز شروع نہیں ہوئی۔ یہ بحران یہ واضح کر رہا ہے کہ توانائی ایک انتہائی طاقتور جیو پولیٹیکل ہتھیار ہے۔ پاکستان سمیت ترقی پذیر ممالک کو توانائی کے ذرائع کو فوری طور پر متنوع بنانا چاہیے۔ سولر، ونڈ، مقامی تیل کی تلاش اور سی پیک جیسے منصوبوں پر بڑی توجہ دینی چاہیے۔ ناظرین گرامی، یہ صورتحال گھنٹہ بے گھنٹہ بدل رہی ہے۔ کیا امریکہ اسٹریٹ آف ہارمز کو فورس سے کھلوا پائے گا یا یہ بحران طویل ہو جائے گا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر یہ رپورٹ معلوماتی اور مفید لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس بر وقت ملیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو امن و سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔